اب ذرا قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر قرآن کے 16ویں پارے میں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اور سب سے زیادہ لاس میں کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا، ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا۔ اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری تقریر کا عنوان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جو آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتی ہے، جو قیامت کے دن آپ کو پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہی آج کا ہمارا وشے ہے اور عنوان ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اے نبی بتا دیجئے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بوجھتے پارین، پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، پہلی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ حج کرتے چلے جاؤ، عمرہ کرتے چلے جاؤ، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھک گئی، کسی مزار کے آگے جھک گئی، کسی قبر کے آگے جھک گئی، کسی انسان کے آگے جھک گئی، کسی پیڑ کے آگے جھک گئی، کسی ندی کے آگے جھک گئی، کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے، تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا، اے نبی یہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اے نبی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر واقعی میں فرشتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ او نرا ربنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، اے نبی یہ ایسی ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو بتا دو یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا، اے نبی
آج تو یہ آپ سے کہتے کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو، جب موت کا ٹائم آئے گا، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا، اور یہ کہیں گے حجرم مہجورا، اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری جان نہ نکالو، میری روح نہ نکالو۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اللہ فرماتا ہے اے کافروں کان کھول کر کے سن لو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، فرشتوں کا انکار کرنے والو اور رسول کا انکار کرنے والو، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہے، اگر انسان کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں ہے۔ ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں، ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے، وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے، کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے میرے نبی، ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اے نبی، جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی، شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا انسان، اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے، لکھنؤ سے 300 مسلمان ایودھیا کا سفر کرتے ہیں اور شری رام چندر جی کی جو مورتی استھاپت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے 300 مسلمان لکھنؤ سے چل کر کے ایودھیا جاتے ہیں۔ میڈیا ان کو بہت سمان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان، معاف کیجئے گا میرے، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔
دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہیں، اور پتھر کے بتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں، غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جھکائیں، اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں، اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش، رام بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ نہیں ہو سکتا میرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید، ہمارے دین کی پہچان توحید ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یہ الگ بات ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ورنہ ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی یہی کہا گیا ہے، ایکم برہمادتیہ ناستی نینا ناستی ناستی کنچن، اللہ ایک ہے، برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کداپی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ توحید تو ان کے مذہب میں بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ کتاب ہے، انگلش میں اور ہندی میں، بنگلہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام۔ اسلام اور ہندوازم کے بیچ میں کون کون سی چیزیں سملر ہیں، کامن ہیں، اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے، پورے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ توحید کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ مورتی پوجا اور بتوں کی پوجا کا تصور ہندو مذہب میں بعد میں آیا ہے۔ شری رام چندر جی ہمارے نزدیک بہت نیک انسان تھے، اپنے دور کے بہت اچھے راجا تھے، مریادہ پروشوتم ان کو کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے، ہم ان کو رب نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس کا کرائٹیریا یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وہ رب نہیں ہو سکتا جس کی بیوی کا کوئی اپہرن کر کے لے کے چلا جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو 14 سال ونواس کرنا پڑے، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسلام کا تصور نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب جن مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے وہ جانے اور ان کے اعمال جانے۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم توحید پر اگر آئے ہو، اسلام پر اگر آئے ہو تو اسی پر قائم رہنا، شرک کے قریب مت جانا۔ دیکھ لو ہمارے 18 نبیوں کی بات کرتا ہے اللہ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ تو یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے، شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، اور اس کو ہلکے میں مت لینا۔ پاکڑ کا مسلمان اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کا، جہاں اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے، آپ اس غلط فہمی مت رہنا کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے ہاں مزاروں پر سجدہ نہیں ہوتا، ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں شرک نہیں ہوتا۔ آنے والا دور بہت نازک ہے میرے بھائی۔ سنتھال پرگنہ کے یہ جو ہمارے اہل حدیث مسلمان ہیں، یہ سوچ لیں اور تصور کر لیں، آگے آنے والے 20 سالوں میں حالات بڑے نازک ہوں گے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اپنے بچوں کو توحید سکھانا ہے، اپنی بیٹیوں کو توحید سکھانا ہے۔ نہیں اگر آپ نے سکھایا تو نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگو جلدی سے نیک عمل کر لو، جلدی سے اچھے اچھے کام کر لو، فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ قیامت کے پہلے کیسا دور آنے والا ہے، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا، چند سکوں کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایودھیا کے اندر جو پروگرام ہوا تھا، اس میں ایک لمبی داڑھی والے مولانا صاحب بھی تشریف فرماتے، دیکھا تھا آپ نے ویڈیو میں؟ ایک امام صاحب ہے، وہ مولوی صاحب ہیں، وہ بھی اس پروگرام میں گئے تھے،
اور ان کو جو ہے بڑی عزت ملتی ہے ہماری حکومتوں کی نظر میں، اور جو ہے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے علماء سونے جو لمبی داڑیاں بھی رکھے ہیں اور ماتھے پر سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن وہ چند ٹکوں کے بدلے میں اور چند سکوں کے بدلے میں ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں، ایسے مولویوں اور ایسے علماء کی وجہ سے بھی آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مجھے تو اس غریب مسلمان کا جب میں نے انٹرویو دیکھا، ایودھیا کی رام مندر کے پیچھے اس کا مکان ہے اور وہ قریشی ہے، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اس بوڑھے چچا کا انٹرویو آپ دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گا۔ جب رپورٹر نے اس سے پوچھا کہ فلاں صاحب کو تو نمنترن ملا ہے اور وہ بھی گئے تھے وہاں پہ رام مندر کے پروگرام میں، تو چچا نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، باپ زندگی میں ایک ہی ہوتا ہے، باپ دو نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے باپ کو باپ کہہ سکتے ہیں، ہم کسی اور کے باپ کو باپ نہیں مانتے، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اور انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم نے تو یہاں پہ ہمیشہ بھائی چارے کے ساتھ ہم رہے ہیں، لیکن آج جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، ہم بھائی قانون اور عدالت کی بات ہے، ہم اس پر کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ بڑا معقول انہوں نے انٹرویو دیا تھا، آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں۔ ہم اس چچا کی غیرت کو سلام کرتے ہیں، ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج حالات یہ ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی برے حالات آگے آئیں گے اگر آپ نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ایمان کا پاٹھ نہیں پڑھایا، تو حالات اس سے بھی نازک ہونے والے ہیں میرے بھائی۔ دوسری چیز، نیکیوں کو برباد کر دینے والی، نیکیوں کو ختم کر دینے والی دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ نماز جیسی عبادت، اس کے پڑھنے والے کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ یہ ریلوے اسٹیشن یا ریلوے پٹری کے قریب میں پروگرام ہوتا ہے نا، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔